السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 20 تا 21 یکے بعد دیگرے دو آیات کا ترجمہ اور بھی تفسیر بیان کروں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ غور سے اور توجہ سے سنیں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، میں قرآنی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، سنیے توجہ سے۔ یہود پر اللہ کی مہربانیاں، یعنی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی، اور جب موسیٰ نے، یعنی اس کو عنوان دیا یہود پر اللہ کی مہربانیاں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم، یا قوم اذکروا نعمت اللہ، یعنی اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو، علیکم جو اس نے تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ احسان یاد کرو جو تم پر، از جعلا جب تم میں نبی پیدا کیے، فیکم انبیاء وجعلناکم ملوکن، یعنی جب تم میں نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہ کر دیا، یعنی وجعلناکم ملوک، یعنی بادشاہ بنا دیا، یعنی تم نبی کیے قوم میں اور بنا دیا، تمہیں کچھ آتاکم ما یوتی ہدا من الامین، اور کر دیا جو دیا کسی کو، یعنی تم کو بنا کسی اور جہاں نہیں بتا، یا قوم خلو الارض المقدسہ، اور آپ کو کہا اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جا، التی کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے واسطے مقرر کر دی ہے، ولا ترتدوا اور نہ لوٹو، علی ادبارکم فتن قالبو خاسرین، اپنی پیٹھ پیچھے، یعنی اپنے پیچھے واپس نہ جاؤ، یعنی پہلے جیسے نبیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا آپ بھی ویسے نہ کرو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے آپ کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، تو یہاں آپ کو تنبیہ کیا گیا ہے اس آیت کے ذریعے کہ آپ اس طرح کا سلوک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کرو جیسے پہلی یہود اور انصاریوں نے کیا تھا، اپنی پیٹھ کی طرف، پھر نقصان میں جو جا پڑو گے، یعنی علی ادبارکم واپس نہ جاؤ، تم تنقلبون خاسرین ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ارشاد ہے کہ ان آیتوں میں رکوع کے آخر تک یہود کو اللہ تعالیٰ اپنے وہ تمام انعام یاد دلاتے ہیں کہ اس نے ان پر جو کیے تھے، اس سے یہ کہنا مقصود ہے کہ وہ ایسے مہربان اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، یعنی ان کے حکم کے مطابق چلیں، دنیاوی زندگی گزاریں تاکہ وہ دونوں جہان میں سرخرو ہو، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ سبق سکھایا کہ وہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرگز ایسے گستاخیاں نہ کریں جیسے یہود نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی، تاکہ وہ ان سزاؤں اور مصیبتوں سے بچے رہیں جو یہودیوں کو اپنی شرارتوں کی وجہ سے اٹھانا پڑی۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اسی آیات کی تھوڑی تفسیر بیان کرتی ہوں، جو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر فرعون کے پاس بھیجا
تاکہ وہ اسے سمجھائے کہ بنی اسرائیل کو ستانا چھوڑ دے اور اللہ پر ایمان لائے، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر دریا پار دوسرے کنارے پر لے آئے۔ شام وہاں سے تھوڑے دور تھا اور وہاں اس وقت ایک اور قوم کی حکومت تھی جو امائکہ کہلاتی تھی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تمہارے رب اس کے پورا ہونے کا وقت آیا ہے، یعنی ملک شام تمہارا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن تمہیں اس کے لیے امالکہ سے جہاد کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اس رکوع میں اسی واقعہ کا ذکر ہے۔ ان آیتوں میں ارشاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لڑائی کے لیے تیار کرنا چاہا اور ان سے کہا کہ تم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں رہی ہیں۔ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے سارے نبی انہی کی اولاد میں سے ہوئے، یعنی اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام وغیرہ۔ پھر تم کو دنیا میں بادشاہت عطا کی، تم میں سے حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنے۔ حضرت موسیٰ کو ان بادشاہوں کا حال وحی سے معلوم تھا۔ ان کے بعد بنی اسرائیل والے تھے جیسے دادا سلیمان علیہ السلام وغیرہ، سب کو اسرائیل پر اللہ کی خاص نعمت بنا رہے ہیں۔ اس حاصل کے لیے انہیں اس وقت اپنے دوسرے حکم کے تعمیل کرنی چاہیے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں کے مرتبے عطا کیے ہیں، جو چاہے نبی بھی تم ہی میں سے ہوئے اور بڑے بادشاہ بھی، اس لیے چاہیے کہ تم اس پاک زمین میں دل ہو جاؤ اور آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ۔ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ملک شام تمہاری اولاد کو دے گا، وہ تمہارے ہاتھوں پورا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اسرائیل کے 12 سردار جو اکٹھا کر کے صحیح خبر لائے ملام کی اور آہاں کے آدھے، تو انہوں نے بس اگر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمام بڑے خوبیوں کا مالک ہے، لیکن جن لوگوں کا کل پر قبضہ ہے وہ بڑے جابر ہیں اور طرح ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سرداروں سے کہا کہ تم عوام کے سامنے ملک کی تعریف خوبیاں بیان کرنا، لیکن عوام کو یہ نہ بتانا کہ وہاں کے لوگ دیووں کی طرح ہیں۔ بنی اسرائیل یہ کر ہمت ہار دیں گے۔ 12 کے 12 نے اس کا وعدہ پورا، لیکن ان میں سے جو وعدہ کیا، لیکن اسرائیل کے دو جوان جو ان سرداروں میں سے تھے انہوں نے وعدے کو پورا کیا، لیکن 10 جو تھے انہوں نے عوام کو آ کر وہاں کی تمام حقیقت اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں انہیں آ کے بتا دیا، جس سے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اب اس آیات میں جہاد سے انکار، قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اور اس میں آیات بیان کی گئی ہیں جن میں ہے جہاد سے انکار۔ سنیں غور سے کہ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، بولے یعنی وہاں کے لوگ جن کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اے موسیٰ وہاں ایک زبردست قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں یا یہاں سے چلے جائیں، فَيَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر اس میں سے وہ نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہوں گے، ہم چلے جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ الْأَنْعَامَ، اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دوسروں نے کہا جن میں خدا کی نوازش تھی، اللہ علیہما ادخلوا الباب، کہ ان پر ہم کے دروازے میں گھس جاؤ، آگے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو ناظرین، بنی اسرائیل اس آیت میں
بنی اسرائیل نے کہ اے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو بڑے زبردست اور جابر قسم کے دیو کی طرح کے لوگ ہیں، جب تک وہاں نکل نہیں جائیں گے ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں بڑے شوق سے جائیں گے۔ تو ان کا یہ جواب صاحب بتا رہا ہے کہ اگر جو آدمی شام اور وہاں کے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تھے، انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ تو خوب تعریف کر دی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود وہ وہاں کے آدمیوں کو ڈرا دیا۔ البتہ ان میں سے 2 آدمی ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کیا اور ان کے سامنے شہر کی تعریف کی۔ اس وقت بنی اسرائیل کا جواب سن کر ان 2 آدمیوں نے انہیں حوصلہ دیا۔ ناظرین، اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ آدمیوں کی تعریف کی اور ان کو فقط اللہ سے ڈرنے والا کہا، اور کہا کہ ان پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، وہ اپنے قول اور اقرار پر قائم رہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ ناظرین، اس وقت ان 2 آدمیوں نے کہا کہ لوگوں تم بے دھڑک شہر کے گاؤں میں، شہر کے دروازے میں گھس کر ان لوگوں سے لڑو اور خوف نہ کھاؤ۔ تو ناظرین، اب میں قرآن کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 23 اور 24 کا یک بعد دیگرے ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں، جس میں ہمت والے جیتتے ہیں۔ تو ناظرین، میں اس آیت کی تشریح کرتی ہوں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ، پھر جب تم اس میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب آؤ گے، غالبون، فَإِنَّكُمْ غالبون، تو تم ہی غالب آؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم یقین رکھتے ہو۔ قالوا یا موسیٰ، بولے اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، ہم ہرگز نہ جائیں گے ساری عمر، یعنی ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ ابداً ما دامو، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ فیہا اس میں فذہب انت و ربک فقاتلا، سو تو اور تیرا رب، یعنی آپ اور آپ کا رب۔ انہوں نے ایسے مخاطب کیا، تم دونوں لڑو ان سے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ انہا ہا ہونا قائدون، یعنی ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کے رب جائیں اور ان سے لڑیں۔ تو ناظرین، یہ ان کی گستاخانہ جواب تھا۔ اس دن ان 2 جیسے آدمیوں کو دیکھ کر ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ نہ تھا۔ ان کا دل تو قوی تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ جو اللہ کے تابعداری کرے گا وہ اس کے حکم کا نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ ضرور اس کی مدد کرے۔ یہاں پہ فرمایا کہ اسے حکم دیا کہ مالکہ کے میں گھس کر ان کو وہاں سے نکال۔ اسی طرح اب ہمارا کام ہے اس کے مطابق بالکل ہو کر اس پر جا پڑے، اللہ ہمیں کے اوپر ضرور دے گا انشاءاللہ۔ ہمارا دھیان فقط اللہ کی طرف چاہیے، اس کی قوت اور طاقت سب سے بڑی ہونی ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ بڑے بڑے زور کا زور اس کے سامنے رکھا رہ جائے اور ضعیف لوگ اس کی مدد زبردستوں پر غا جاتے ہیں۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی اور جواب میں کہا کہ اے موسیٰ،
नाउज़ बिल्लाह, हम तो इस शहर में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक वो जबरदस्त लोग वहां से ना चले जाए। तो और तू नाउज़ बिल्लाह, तू और तेरा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम तो ही बैठे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे बयान है पाक की सूरत मायदा उसकी आयत नंबर 25 और 26 तफसीर सुने। सरकशी की सजा। काल भी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी, बोला ऐ मेरे रब, मुझे अपने और भाई के वाखी यानी अपने और भाई सिवा किसी पर फफरुक यानी किसी पर इख्तियार नहीं है। सो तू हम और उस नाफरमान को जुदाई यानी फफरुक बैनाना व बैनल कौमिल फासिकीन, यानी हम में और उस नाफरमान कौम में फासला कर दे या जुदाई। काला फाइन्ना रामातुन, फरमाया तहकीक वो जमीन इन पर 40 साल हराम कर दी गई, यानी अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया और उन पर वो सरजमीन जो थी वो 40 साल तक हराम कर दी गई। और बैना सनातुन यानी अलैहिम अरबा सनातुन, 40 साल वो वहां पे नहीं जा सकते थे। यहूना फिल आरदी फला तास अला कौमिल फासिकीन, और वो सर मारते फिरेंगे, सो तू नाफरमान लोगों पर अफसोस ना कर। तो नाजरीन, यहाँ पे फरमाया है कि हजरत मूसा की इस दुआ से जाहिर है कि नबी बनी इसराइल के गुस्ताखाना जवाब का इनको कितना रंज हुआ। इनकी ये वो दुआ कबूल हुई और इरशाद हुआ कि अब इनको इस सरजमीन में घुसना आसानी से मैसर ना होगा, और अगर ये कहना मान लेते और वहां चले जाते तो वहां की नेमतों से फायदा उठाते। लेकिन अब इनको चाहिए 40 बरस तक जंगलों में सर मारते और भटकते फिरे। तो नाज़रीन, 40 साल में उनकी ढीठ और सरकश मर खाएंगे और उनकी वहां जा आबाद होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहा गया कि इन नाफरमान लोगों की तरफ से तुम अफसोस ना करो, तुम इत्मीनान से अपने काम से काम रखो। अब मैं कुरान की आयत 27 यानी कुरान पाक की सूरत मायदा उसकी आयत नंबर 27, इसको अनुमान दिया है बेगुनाहों का कत्ल। तो यहाँ पे गौर से सुने। पतलू अलैहिम नबा अब, और इनको आदम के 2 बेटों का हाल, आदमा बिल हक की यानी बेटों का सही हाल, वही कर्रबा कुर्बानन फतुकबला, जब दोनों ने न्याज पेश की, मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिनल आखिर, न्याज पेश की और एक की कबूल हुई और दूसरे की कबूल ना हुई। काला लाक़तुलन्ना का काला इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल यकीन, इन्नमा मैं तुझको मार डालूंगा, अल्लाह सिर्फ गानों से कबूल है न्याज। यहाँ पे अब आपके सामने हजरत हाबील और किया इस मुताबिक सुना रही हूँ, जैसे सुने। इंग्लिश सूरतों में खासकर सूरत बकरा में बनी इसराइल के बारे में काम बहुत से बयान किए गए हैं और अपने नबियों को कत्ल कर देते थे। नाउज़ बिल्लाह, वो लड़ भर कर अपने आदमियों को वतन से बाहर धकेल देते थे। तरह तरह के दंगे बिछाते थे। लड़ाई, कत्ल और दंगा फसाद इनकी घुट्टी में पड़ा हुआ था। लेकिन जब इनको ठीक तरह दुश्मनों के खिलाफ जहाद करने को कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जैसा कि पिछले रकू में बयान किया गया। इस रकू में इनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबील और काबील का किस्सा सुनाकर समझाया जाता है कि बेगुनाह को अपनी गर्ज के लिए कत्ल करना और फसाद फैलाना बुरी बात है, जैसे जहाज से इनकार करना भी बुरी बात है। ये अल्लाह की नाफरमानी और मुकाबला है और इसकी सजा बहुत सख्त है। तो नाज़रीन, बेगुनाह को कत्ल का नतीजा मैं आपके सामने पेश करती हूँ। याद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस वक्त के दस्तूर के मुताबिक यानी पहले इरशाद था कि हाबील और काबील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का किस्सा
ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دیں تاکہ ان کی سمجھ میں آئے کہ بنی اسرائیل اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک گناہ کو قتل کرتا اور کے حکم سے دشمنوں کے قتل ان کرنا، اللہ سے ڈرنا اور اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ انکار اس سے نہیں کہ انہیں قتل کرنا نہیں آتا، بلکہ اس کے اس رویے کا مطلب یہ ہوا کہ بے گناہ کو قتل کرتے ہیں جن کا قتل باعث فساد ہے۔ اور جب اللہ حکم دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ دشمنوں کو قتل کر دو، جن کے قتل کرنے سے فساد بڑھتا ہے اور امن قائم ہوتا ہے، تو ڈٹائی سے کوڑا جواب دے دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا اور کیا ہو سکتا ہے، ایسا کرنے والے تباہ و برباد اور ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ تو ناظرین غور سے سنیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت کے دستور کے مطابق حابیل کا نکاح لڑکی سے کرنا چاہا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ نہیں، اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جھگڑا اچکانے کے لیے دونوں سے کہا کہ اپنی نظر اللہ کی درگاہ میں پیش کرو، جس کی نیاز قبول ہو جائے اس کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہوگا۔ اس وقت قاعدہ یہ تھا کہ جن کو نیاز دینی ہوتی تھی وہ کوئی چھپی ہوئی چیز لا کر ایک جگہ پر رکھ دیتا تھا، جس کی نیاز قبول ہوتی تھی اس کی چیز کو ایک آگ آ کر کھا جاتی تھی، اور جس کی چیز آگ نہ کھاتی وہ گیا نہ قبول ہوتی۔ حابیل قابیل دونوں نے اپنی اپنی نیاز لا کر رکھی، آگ آئی اور حابیل کی نیاز کو کھا گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قابیل کی درخواست رد کر دی گئی، شادی حابیل کے ہونی تھی۔ اس پر قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حابیل صاف کہہ دیا کہ اس لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے سے باز آ جا، ورنہ میں تجھ کو جان سے مار ڈالوں گا۔ جو لوگ اپنی غرض کے دل ہوتے ہیں وہ سوائے اس کے کہ کچھ نہیں جانتے کہ جس طرح ہو سکے ان کی خواہش ہو جائے، اور جو کے پورے ہونے میں رکاوٹ ڈالے اسے کسی طرح ان کے راستہ سے ہٹا جائے، اس کے لیے وہ سازشیں کرتے۔ تو ناظرین خوشی کرتے، رشوتیں دیتے، دھمکاتے، غرض کسی بات سے نہیں چوکتے، اور گناہ سب حرام حلال سب باتوں کے خیال کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دے۔ اور قابیل نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور بھائی کو قتل کی دھمکی دے دی۔ سلجھی ہوئی طبیعت کا سیدھا سادہ انسان تھا۔ اس نے کہا کہ میری نیاز قبول ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی کا حق نہیں دبانا چاہتا، کسی نے حسد نہیں کرنا چاہتا، نہ کسی سے لڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں، فتنہ فساد کی باتوں سے بچتا ہوں۔ اللہ کو یہ باتیں پسند ہے اور یہی باتیں متقیوں اور پرہیزگاروں کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کے ہاں قاعدہ مقرر ہے کہ متقیوں اور پرہیزگاروں کی نیاز قبول کرتا ہے۔ تو ناظرین آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے میں نیکسٹ درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ امید ہے آپ ان آیات پر اور اس واقعے پر غور کریں گے اور ہدایت حاصل کریں گے۔ تو اس وقت کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔